اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی میرے ساتھ شامل ہوں جب میں تاریخی بحث میں ڈوبتا ہوں اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچا تھا۔ یہ ایک گہرا تحقیق ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام کے درمیان دلچسپ تعلقات کو دریافت کریں۔ اس ویڈیو میں ہم تاریخی ریکارڈوں اور اسلامی روایات کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علی علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال تھا۔ اسلام کے ابتدائی ایام سے لے کر ان واقعات تک جنہوں نے ان کے تعلق کو تشکیل دیا، ہم ان کہانیوں، احادیث اور قصوں کا جائزہ لیتے ہیں جو ان کے تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں کیونکہ ہم حقیقت کو افسانے سے الگ کرتے ہیں اور ان کے تعلقات کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ شامل ہوں جب میں تاریخی بحث میں ڈوبتا ہوں اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچا تھا۔ یہ ایک گہرا تحقیق ہوگا۔ علی علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات کو سمجھنا تاریخی اور مذہبی دونوں حوالوں سے اہم ہے، کیونکہ یہ ان کے تعلقات کی پیچیدگیوں اور اسلامی تاریخ پر اس کے اثرات پر روشنی ڈالتا ہے۔ علی علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات مختلف تشریحات اور بحثوں کا شکار رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ انہوں نے علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنانے کی حمایت کی تھی، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ فیصلہ برادری پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان مختلف تشریحات نے اہم اثرات مرتب کیے ہیں جن میں مختلف اسلامی فرقوں کی ترقی بھی شامل ہے۔ تاریخی طور پر علی علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات سے متعلق بحثیں سیاسی اور سماجی عوامل سے متاثر ہیں جنہوں نے ان کے تعلقات کی داستان کو تشکیل دیا ہے۔ اسلامی تاریخ کی رفتار علی علیہ السلام کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کے تصورات سے متاثر ہوئی ہے۔ بہت سے واقعات اور فیصلوں کو ان کے تعلق سے منسوب کیا گیا ہے۔ بہت سے مسلمانوں نے اس سوال سے دوچار کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علی علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال تھا، اور اس کی وجہ سے نظریات اور قیاس آرائیاں پھیلی ہیں۔ علی علیہ السلام کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کے تاریخی واقعات کثیر الجہتی اور باریک بینی کے حامل ہیں، جن میں مختلف اقتباسات اور تشریحات ان کے قریبی تعلق کو نمایاں کرتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات جیسے میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے، اسلامی تاریخ میں علی علیہ السلام کے کردار کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اہم لمحات جیسے جنگ تبوک، جہاں علی علیہ السلام کو مدینہ کا انچارج چھوڑ دیا گیا تھا، علی علیہ السلام کی صلاحیتوں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کو ظاہر کرتے ہیں۔ مختلف فوجی مہمات اور سفارتی مشنوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علی علیہ السلام پر بھروسہ ان کے تعلقات کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور کزن کے طور پر علی علیہ السلام کا کردار ان خاندانی اور روحانی رشتوں پر بھی زور دیتا ہے جو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھتے ہیں۔ علی علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کی ایک طاقتور بصیرت کا اندازہ غدیر خم کے واقعے سے لگایا جا سکتا ہے، جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنا جانشین قرار دیا۔ اس واقعے کی مختلف طریقوں سے تشریح کی گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے علی علیہ السلام کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے واضح اشارے کے طور پر دیکھا ہے کہ وہ ان کے انتقال کے بعد مسلم کمیونٹی کی قیادت کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جس کا میں مولا ہوں، علی علیہ السلام اس کا مولا ہے، کو دونوں کے درمیان خاص تعلق کی دلیل کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ غدیر خم کی اہمیت اسلامی قیادت پر، اس کے اثرات اور امت مسلمہ کی مستقبل کی تشکیل میں علی علیہ السلام کے کردار میں مضمر ہے۔ اس واقعے کو بہت سے مسلمانوں نے یاد کیا اور منایا، جو اسے اسلامی تاریخ میں ایک اہم لمحے کے طور پر دیکھتے ہیں۔
زیر بحث اہم نکات علیہ علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی افکار اور احساس کو پہچاننے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، کیونکہ یہ تفہیم اسلامی تاریخ کی پیچیدگیوں اور مختلف اسلامی فرقوں کی ترقی پر روشنی ڈال سکتی ہے۔ میں اس موضوع پر آپ کے خیالات سننا پسند کروں گا، لہٰذا براہ کرم ذیل میں تبصروں میں اپنی تشریحات کا اشتراک کریں، اور اگر آپ اس طرح کی مزید موضوعات کو تلاش کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اسلامی تاریخ میں علیہ علیہ السلام کی اہمیت پر ہماری دوسری ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین گرامی، چلتے ہیں اہم موضوع کی طرف۔ اس ہفتے کا موضوع ہے حضرت علیہ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بے نظیر رشتہ اور تعلق پر مبنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ علیہ السلام کے ساتھ اپنے خصوصی تعلق کو کئی موقع پر ظاہر کیا، جیسے کہ اس حدیث میں بھی آیا ہے، تم مجھ میں سے ہو اور میں تم میں سے ہوں۔ یہ الفاظ نہ صرف حضرت علیہ علیہ السلام کے مقام کو اجاگر کرتے ہیں بلکہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرے رشتے اور اتحاد کو بھی واضح کرتے ہیں۔ موضوع کو تعارف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیہ علیہ السلام کا رشتہ صرف ایک سیاسی یا جنگی تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ ایک روحانی، اخلاقی اور انسانی تعلق تھا جو اسلام کے ابتدائی دنوں سے ہی مضبوط ہوا۔ حضرت علیہ علیہ السلام کی قربانیاں، ان کی وفاداری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا خاص رشتہ اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت علیہ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر اہم تھے۔ سیاق و سباق۔ ایک، علیہ علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر۔ حضرت علیہ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا اور ان کے ساتھ ہر مشکل میں ثابت قدم رہے۔ جنگ بدر، احد، خندق اور خیبر میں حضرت علیہ علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے ایک خاص مقام پیدا کیا۔ دو، علیہ علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا۔ حضرت علیہ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی ساتھی سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ علیہ السلام کے خاندان کے اراکین کے تعلق مضبوط تھے، اور حضرت علیہ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر مکمل بھروسہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ علیہ السلام کی خصوصیات کو بار بار سراہا اور ان کے ساتھ خاص تعلق کا ذکر کیا۔ تین، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ حضرت علیہ علیہ السلام کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ اور محبت بے مثال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علیہ علیہ السلام کو میرے بعد تم ہی میرا جانشین ہوگے کا پیغام بھی اس تعلق کا مظہر ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اگلی ویڈیو دیکھے بغیر نہ جانا، ورنہ خواہ میں بھی یہی ویڈیو دیکھو گے۔ لائک نہیں کیا عجیب بات ہے، شیئر نہیں کیا اور بھی عجیب، سبسکرائب نہیں کیا ناقابل یقین۔ جو بھی اس ویڈیو کو لائک کرے اور سبسکرائب کرے اس کا نام اگلی ویڈیو میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو اس پوری سیریز کو دیکھنا نہ بھولیں۔ محترم ناظرین گرامی، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، ورنہ مزہ نہیں آئے گا۔